بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 48 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم حدیث عیان او ذئب فی ذی شاۃ یہ عنوان پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے آنکھ دیکھی بات، حدیث عیان آنکھ دیکھی بات، او ذئب فی ذی شاۃ یا بھیڑیا بکری کے روپ میں۔ حدیث عیان او ذئب فی ذی شاۃ فاجأنا بمجلس عمدة القرية رجل ممتلئ صحة وقوة بصوت قوي جهير وعمامة كبيرة حمراء في عنقه صبحة زخمة وفي يده عصا غليظة قد رصعت بالمسامير دخل يهلل ويكبر من غير استئذان ولا سلام فأول ما وقع في قلبي أنه مخادع كذاب فانبريت له دون الجالسين فقلت له من الرجل فقال فلان فقلت وما عملك فقال من المتوكلين فقلت كيف تعيش فقال من عند الكريم فلم أزل أستدرجه حتى صارحني في غير حياء أنه مكث أعواما 6 ينفق من تحت السجادة وأقل ما كان يجد كل صباح 20 قرشا ثم حسده أقاربه على هذا الرزق لما أفشي السر فانقطع عنه وكان من العابدين القانتين فقلت يا للعجب تشكر ربك وتعبده فينقطع عنك رزقه ومعونته وهو الذي يقول لئن شكرتم لأزيدنكم والله إنك لمفتر كذاب فعلاه خزي ولم يستطع أن يجيب شيئا ثم استبان من خلال حديثه أنه تارك بلدته وزوجه وأولاده وعاق لأمه وإنه يرحل من قرية إلى قرية ويدخل على النساء ويجالسهن وذكر بعض الجالسين كثيرا من معايبه ومخاسيه فشرحت للناس فضل الكسب وعمل اليد وبينت لهم أن نبي الله داود على نبينا وعليه السلام كان يأكل من عمل يده وأن عمر رضي الله عنه كان يعظم الرجل ويكبره فإذا علم أنه لا عمل له أسقطه وازدرأه وأنه لو كانت السماء تمطر ذهبا والأرض تتفجر فضة لفسد النظام واختل العمران ولكان الأنبياء والأولياء أولى بهذا المغنم الفياز فآمن الناس بالحق وكفروا بالباطل وخرج الدجال مزؤوما ولم يعثر له أحد بعد على إثر فاجأنا بمجلس عمدة القرية رجل ممتلئ صحة وقوة بصوت قوي جهير ایک صحت مند طاقتور شخص بلند آواز وعمامة كبيرة حمراء بڑی سرخ پگڑی کے ساتھ عمدۃ القریہ کی مجلس میں ہمارے پاس آدم کا فی عنقہ صبحۃ زخمۃ اس کے گلے میں موٹے موٹے دانوں والی مالا تھی وفی یدہ عصا غلیظۃ قد رصعت بالمسامیر اور اس کے ہاتھ میں ایک موٹی لاٹھی تھی جس میں کیلیں جڑی ہوئی تھی دخل یحلل ویکبر من غیر استئذان ولا سلام وہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتا ہوا بغیر اجازت اور سلام کے اندر آ گیا فَأَوَّلُ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنَّهُ مُخَادِعٌ كَذَّابٌ تو سب سے پہلے میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ دھوکے باز اور جھوٹا ہے فَانبَرَيْتُ لَهُ دُونَ الْجَالِسِينَ پس حاضرین میں سے صرف میں نے سامنے آ کر کہا
چنانچہ میں اس کے سامنے آیا، نہ کہ حاضرین یعنی دوسرے حاضرین کو چھوڑ کر صرف میں ہی اس کے سامنے آیا۔ فقلت له، تو میں نے اس سے کہا، من الرجل، کون شخص ہے؟ فقال فلان، تو اس نے کہا فلاں آدمی ہوں، یعنی اپنا تعارف کروایا۔ فقلت وما عملک، فقلت تو میں نے کہا وما عملک، تمہارا شغل کیا ہے، تیرا مشغلہ کیا ہے؟ فقال من المتوکلین، تو وہ کہنے لگا میں متوکلین میں سے ہوں۔ فقلت، پھر میں نے کہا کیف تعیش، تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ فقال من عند الکریم، اس نے کہا سخی شخص کے یہاں سے۔ فلم ازل استدرجہ، تو میں اسے برابر ڈھیل دیتا رہا، حتی صارحنی فی غیر حیاء، یہاں تک کہ بغیر کسی شرم کے صراحت کے ساتھ مجھے بتایا، انہو مکث اعواما ستتا ینفق من تحت السجادتی، کہ وہ 6 سال تک مصلے کے نیچے سے خرچ کرتا رہا۔ وَأَقَلُّ مَا كَانَ يَجِدُ كُلَّ صَبَاحٍ 20 قِرْشًا، اور سب سے کم وہ مقدار جسے وہ روزانہ صبح کو پاتا تھا 20 قرش تھی۔ ثُمَّ حَسَدَهُ أَقَارِبُهُ عَلَى هَذَا الرِّزْقِ، پھر اس کے اعزاء و اقارب اس رزق پر حسد کرنے لگے، یعنی اس غیبی رزق پر۔ لما افشی السر فانقطع عنہ، جب راز فاش ہو گیا پھر وہ روزی اس سے بند ہو گئی۔ وکان من العابدین القانتین، اور وہ عبادت گزار بندگی کرنے والوں میں سے تھا۔ فقلت، تو میں نے کہا یا للعجب، تعجب ہے، تشکر ربک وتعبدہ فینقطع عنک رزقہ ومعونتہ، کہ تم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، پھر بھی اس کی روزی اور مدد تم سے بند ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ، حالانکہ اس کا ارشاد ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَمُفْتَرٍ كَذَّابٌ، بخدا تو بہتان تراش اور جھوٹا ہے۔ فَعَلَاهُ خِزْيٌ، تو وہ رسوا ہو گیا، رسوائی اس پر چھا گئی۔ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُجِيبَ شَيْئًا، اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ ثُمَّ اسْتَبَانَ مِنْ خِلَالِ حَدِيثِهِ، پھر اسی دوران گفتگو یہ بھی ظاہر ہوا، أَنَّهُ تَارِكُ بَلْدَتِهِ، کہ وہ اپنے شہر، وَزَوْجِهِ، اپنی بیوی، وَأَوْلَادِهِ، اور اپنی اولاد کو چھوڑے ہوئے ہے، وَعَاقٌ لِأُمِّهِ، اور اپنی ماں کا نافرمان ہے، وَإِنَّهُ يَرْحَلُ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَىٰ قَرْيَةٍ، اور یہ کہ بستی بستی گھومتا ہے، وَيَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ، عورتوں کے پاس جاتا ہے، وَيُجَالِسُهُنَّ، اور ان کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے۔ وَذَكَرَ بَعْضُ الْجَالِسِينَ كَثِيرًا مِّن مَّعَايِبِهِ، بعض حاضرین نے بھی اس کے بہت سے عیوب ومخازیہ اور برائیاں بیان کی۔ فشرحت للناس فضل الکسب وعمل الید، تو میں نے لوگوں کے سامنے کسب معاش اور ہاتھ کی کمائی کی فضیلت یعنی صنعت گری کی فضیلت بیان کی۔ وبینت لهم، اور ان کے سامنے بیان کیا، ان نبی اللہ داود علی نبینا وعلیہ السلام، کہ اللہ کے نبی حضرت داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ وان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یعظم الرجل ویکبرہ، اور یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر شخص کی تعظیم اور اس کی بڑائی اور تکریم کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا عَلِمَ، اور جب یہ معلوم ہوتا، أَنَّهُ لَا عَمَلَ لَهُ، اس کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی شغل نہیں ہے، أَسْقَطَهُ وَازْدَرَأَهُ، تو اسے نظروں سے گرا دیتے اور حقیر سمجھتے۔ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَتِ السَّمَاءُ تُمْطِرُ ذَهَبًا، اور یہ کہ اگر آسمان سونا برساتا، وَالْأَرْضُ تَتَفَجَّرُ فِضَّةً، اور زمین چاندی اگلتی، لفسد النظام، تو نظام عالم بگڑ جاتا۔
واختل العمران، آبادی خراب ہو جاتی، ولکان الانبیاء والاولیاء اولا بهذا المغنم الفیاض، اور یقیناً انبیاء کرام اولیاء عظام اس فیض رسا غنیمت کے زیادہ مستحق تھے۔ فآمن الناس بالحق، تو لوگوں نے حق کو تسلیم کیا، وکفروا بالباطل، ناحق کا انکار کیا، وخرج الدجال مزعوما، اور وہ دجال ذلیل ہو کر نکلا، ولم یعثر له احد بعد على اثر، اور اب تک کسی نے اس کا نشان بھی نہ پایا۔ حل لغات، عیان یہ مصدر ہے اور اسم فاعل کے معنی میں ہے، اور حدیث کی اضافت عیان کی طرف یہ از قبیل اضافت موصوف الی الصفت ہے، یعنی یہ مخبر کا چشم دید واقعہ ہے، آنکھوں دیکھی بات۔ عاین یعاین معاینتاً، آنکھوں سے دیکھنا، معائنہ کرنا۔ ذئب بھیڑیا، اس کی جمع ذئاب آتی ہے۔ زیون ہیئت کو کہتے ہیں۔ فاجأنا، فاجأ یفاجئ مفاجأتاً، ماضی واحد غائب کا صیغہ ہے، اچانک آ جانا۔ عمدۃ القریۃ، مصر کا ایک مشہور گاؤں ہے۔ جہیر، جہور الصوت یجہر جہارتاً، باب کرومہ سے آواز بلند ہونا، جہیر بلند آواز والا، جبکہ جہارا یجہر جہرن جہارن، بالقول آواز بلند کرنا۔ صبحتن، تسبیح کے پروئے ہوئے دانے۔ سبح یسبح سبحانن، سبحان اللہ کہنا۔ سبوح باری تعالی کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور سبح یسبح سباحتن فی الماء، اس کا معنی ہے تیرنا۔ زخمتن، زخم یزخم زخامتن، موٹا ہونا۔ رسعت، رسع الذهب بالجواہر، سونے میں جواہر بٹھانا۔ رسع یرسع ترسیعا، سونے میں جواہر بٹھانا، گاڑنا۔ المسامیر، یہ مسمار کی جمع ہے لوہے کی کیل۔ سمرا یسمر سمرن، العین صلہ ہو گرم سلائی سے آنکھ پھوڑنا۔ سمرا یسمر سمورن، رات میں قصہ گوئی کرنا۔ مخادع، فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا۔ خادع یخادع مخادعتن، باب مفاعلہ سے۔ فانبریتو، انبرا لہو پیش آنا۔ انبرا لأحد ینبری انبراءً، باب انفعال، کسی کے سامنے آنا۔ استدرجہ، استدرج یستدرج استدراجن، باب استفعال سے ڈھیل دینا۔ صارحنی، سراحن سراحن، کھلم کھلا کہنا۔ اعوامن، اعوام عام کی جمع ہے سال۔ سجادہ، جائے نماز۔ قرشن، ایک ترکی سکہ ہے جو 40 پارہ کے برابر ہوتا ہے۔ قانتین، قنت یقنت قنوتاً، اطاعت کرنا، بندگی کرنا۔ لمفترن، افطرا یفتری افتراءً، بہتان تراشی کرنا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اپنی طرف سے گھڑ لینا۔ خزیون، شرمندگی، ذلت۔ خزا یخزی خزین، ذلیل ہونا۔ خزایتم منہ، شرم کرنا۔ استبانا، استبانا یستبین استبانتاً، باب استفعال سے ظاہر ہونا۔ عاق، والدین کا نافرمانی کرنے والا۔ عق یعق عقا، باب نصر ینصر سے نافرمانی کرنا۔ ومخازیہ، مخازیو یہ مخزاتن کی جمع ہے، ذلت اور رسوائی۔ اختل یختل اختلالا، خلل پذیر ہونا۔ العمران، آبادی۔ مزعومن، زعم یزعم زعمن، باب فتح سے عیب لگانا، رسوا کرنا، حقارت کرنا۔ لم یعثر عثر علی امر یعثر عثورا، کسی چیز پر مطلع ہونا۔ صحتاً اور قوتاً یہ تمیز کی بنا پر منصوب ہے، اور حدیث و عیان میں جیسا کہ پہلے بھی ذکر گیا اضافت الصفت الی الموصوف ہے۔ یحلل و یکبر، یہ دونوں دخلہ کی ضمیر سے حال واقع ہیں۔ من المتوکلین، اے انا من المتوکلین، مبتدا محذوف ہے۔ من عند الکریم، یہ جار مجرور اعیش فعل محذوف کے متعلق ہے۔ مزعومن، یہ الدجال سے حال واقع ہے۔
حدیث عیان او ذئب فی ذی شاۃ، اس سبق کے اندر یہ ایک محاورہ ہے، یعنی حدیث عیان او ذئب فی ذی شاۃ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لوگ مقصد برآری کے لیے طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں، بہروپیہ بن جاتے ہیں۔ جس طرح کہ اس درس میں اس شخص کا واقعہ مذکور ہے کہ جو اپنی حیت درویشوں کی طرح بنائے ہوئے تھا، اپنے آپ کو عبادت گزار فرما بردار ظاہر کیا، بلکہ بہت زیادہ پہنچی ہوئی سرکار بتلایا کہ اسے سجادہ اور مصلے کے نیچے سے روز اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سب کچھ جھوٹ تھا اور وہ شخص فریب دہندہ اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے بہت ہی رذیل اور گھٹیا شخص ہے۔ ہر انسان کو اس جیسی مکاری اور دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے۔ لباس حضر میں چھپے ہوئے ہیں رہزن، کہ رہزن ہے لیکن لباس حضر کا پہنے ہوئے ہیں، باہر سے کچھ شکل اختیار کی ہوئی ہے اور اندر کچھ اور ہے۔ ایک تو خود اس چیز سے بچنا چاہیے اور دوسرا اس قسم کے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے، ان کو پہچاننا چاہیے، ان میں اور اللہ والوں میں تمیز کرنی چاہیے کہ جو بہروپیے ہیں ان کو الگ کیا جائے اور اہل اللہ کو الگ کیا جائے۔